قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے مطالعے کے اعتبار سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم اس کا مصداق بنائیں۔ حدیث بات ہے، قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور حدیث میں آئے کہ ایک آیت قرآن پاک کی سمجھو تو 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ جمع ہونا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے، ہمارے ایمان میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ جاری ہے اور اس سے قبل چوری کی سزا کا تذکرہ آیا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وقت کی محدودیت ہے، ایک دو باتوں کا ذکر اور میں کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل محاربہ والی آیت آ گئی اور چند سزاؤں کا ذکر آ گیا، اور اب چوری کی سزا۔ حدود کا لفظ استعمال ہوا تھا، وہ سزائیں جو فکسڈ ہیں، مثلا چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، تہمت زنا کی سزا، یہ ہم سورہ نور میں پڑھیں گے۔ تو حدود وہ سزائیں ہیں جو فکسڈ ہیں، اگر ثابت ہو جائیں تو سزا دی جائے گی، معافی نہیں ہے۔ قصاص میں ایک آپشن ہوتا ہے، وہ ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول کے ورثہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں خوب بہا لے کر، تو وہاں ایک معافی کی گنجائش قصاص میں۔ حدود والی سزائیں جو فکسڈ ہیں، جرم ثابت سزا ملے گی، بندہ توبہ کر لے آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور بقیہ جو اعمال ہیں، بقیہ جو مراد برے اعمال، گناہ وغیرہ، جرائم وغیرہ، اس کے لیے تعزیرات کا لفظ ہے۔ وقت کے قاضی اور جج کو شریعت گنجائش دیتی ہے کہ مناسب حال جرم جو اس کی سزا ہو سکتی ہے وہ سزا دی جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو حدود والے معاملات، چوری کا معاملہ، دیگر معاملات، وہ ثابت نہ ہو سکے تو حدود والی سزا تو نہیں دی جائے گی، لیکن اگر واقعاتی شہادت کچھ بتائے تو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے گی تاکہ لوگ جری اور بہادر نہ ہو جائیں۔ یہ کچھ نہ کچھ والا معاملہ بھی تعزیرات کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ کلیئرٹی رہے گی تو لوگ دین کو مذاق نہیں بنائیں گے، ورنہ لوگوں نے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی ہم نے عرض کر دی کہ لوگوں کو قاتلوں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، چوروں سے ہمدردی ہے، بیچارہ کا ہاتھ کٹ جائے گا، بیچارے کو کوڑے لگ جائیں گے، بیچارہ قتل ہو جائے گا، ارے جس کی جان چلی گئی، جس کا مال چلا گیا، جس کی آبرو چلی گئی، جس کا گھر برباد ہو گیا، ان مظلوموں سے کوئی لوگوں کو ہمدردی نہیں، ظالموں سے ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات ایک مفسر نے لکھی، ہاتھ جب تک امانت دار تھا نا تو وہ عزت والا تھا، جب اس نے چوری کی تو وہ خیانت والا ہو گیا، اب وہ ذلیل کیا جائے گا، کاٹا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ اور یہ سخت سزائیں کس نے مقرر کی ہیں؟ ہمارے خالق نے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور کیوں مقرر کی؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ جرائم سے بچیں اور لوگوں کی جان، مال، آبرو، گھر بار محفوظ رہ سکیں۔ یہ فلسفہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اب آئیے سورۃ المائدہ کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور مطالعے کے اعتبار سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل مؤمن نہیں۔ یہ منافقت والا طرز عمل کچھ یہود کا پہلے بھی بات آل عمران میں آ چکی۔ ومن الذين هادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ جاسوس ہیں ایک دوسری جماعت کے جو آپ تک ابھی نہیں پہنچے۔ مراد ہے یہ جاسوسی کر کے اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں باتوں کو، وہ بھی آپ تک نہیں پہنچے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ،
وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے صحیح معنی سے، یعنی بات کو بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ اس کے پس منظر میں واقعہ ہے حاصل کلام، یہود کے ہاں رجم کی سزا مقرر ہے، تورات میں رجم کی سزا، پتھر مار کر ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، اور یہود بھی جانتے تھے یہ سزا، مگر انہوں نے دیکھا کچھ ایک جوڑے سے ایک معاملہ ایسا ہو گیا، کسی مرد عورت سے ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب انہوں نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ مل جائے کہ رجم نے ذرا ہلکی سزا تو قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ نفس کی پرستش کا معاملہ ہے، شریعت کی پرستش، شریعت کی پیروی کا معاملہ نہیں۔ ان کے اس طرز عمل کو قرآن پاک یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ کیوں؟ ان کے اپنے دلوں میں ٹیڑھ ہے، خبث باطن ہے، ہدایت کی طلب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی گمراہی کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، پس اگر اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس یہ آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ کریں عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بڑی پیاری تعلیم ہے۔ آپشن تھا اے نبی علیہ السلام اگر یہ آپ کے پاس آئیں، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ کریں تو آپ کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ عدل کے ساتھ۔ ہیں دشمن، اسلام کی دشمنی پر ہے یہود، لیکن اگر فیصلہ آپ سے کرائیں تو فیصلہ عدل کا کیا جائے گا۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں عدل کی۔ اللہ اکبر۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کو منصف یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ مراد ہے کہ اگر مخلص ہوتے تو تورات کے حکم پر عمل کرتے، یہ تو نس کی پرستش میں مبتلا ہیں، مطلب کا فیصلہ چاہتے اس لیے آپ کے پاس آئے، یہ مخلص نہیں ہیں، مخلص ہوتے تو تورات کو مانتے، تورات کے فیصلے پر عمل کر لیتے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 7واں رکوع سورۃ المائدہ کا، اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ اس موضوع کا کلائمیکس ہے۔ قرآن کریم میں اس مقام پر جو بات آ رہی ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ اس موضوع پر کلائمیکس سے قرآن پاک کا جو اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے۔ اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، ان کو شریعت عطا کی گئی، انہوں نے نافذ نہیں کی، تو اللہ کے 3 فتوے آئیں گے ہمارے سامنے، ابھی آ رہے ہیں انہی آیات کے مطالعے کے ذیل میں۔ آج شریعت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہم نافذ نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے ہے۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھ کر آئیے اگلے رکوع کا مطالعہ۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے، اب تورات تحریف شدہ اور حضور کے دور میں بھی تبدیل شدہ ہی تورات تھی یہود کے پاس، جس میں وہ تحریف کر چکے تھے، مگر اصل تورات کو ہم مانتے ہیں، اس کی طرف اشارہ۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے یہود کو، للذین ھادوا، ان کو جو یہودی ہوئے، وربانیون والاحبار، اور درویش بھی اور علماء بھی حکم دیتے۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، کیونکہ یہ آخری کلام ہے۔ اس وقت جو کتابیں تھیں وہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ ان سے کہا گیا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ یہ موضوع کئی مرتبہ پہلے آ چکا، اب پہلے عرض کی جا چکی یہ بات
سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کو دو ٹوک انداز میں بات کی جا رہی ہے، اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ کتاب کے حوالے سے تم دنیا پرستی میں اور دین فروشی میں مبتلا نہ ہو، اور لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ اب پہلا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا، پس وہی لوگ کافر ہیں۔ آگے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر فرض کر دیا تھا، یعنی لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، قصاص، جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا قصاص ہوگا۔ جیسے جان کا قصاص ہے، کسی نے قتل کیا تو قتل، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، قصاص۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے عضو کو، پارٹ آف باڈی کو، کان ہے، آنکھ ہے، دانت ہے، اگر نقصان پہنچایا تو بدلے میں اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ ہے والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ ہاں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ معافی کی گنجائش ہے، قاتل کو معاف کرنے کی گنجائش مقتول کے ورثاء کے پاس، اور جس کے عضو کو کاٹا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اس کے پاس معاف کرنے کی گنجائش۔ معاف کر دے تو کیا ہے کفارہ، کیا مطلب اس معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کتنا پیارا پیری کا انداز ہے، تم اس کو معاف کر دو ورنہ اس کی بھی ناک کٹے گی، اس کا بھی کان کٹے گا، نقصان ہوگا، اور تم معاف کر دو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو اس کا بھی فائدہ تمہارا بھی فائدہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کون مانے گا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ جی آگے دوسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دو فتوے ہو گئے، تیسرا فتویٰ آئے گا آیت نمبر 47 میں، وہاں قدر وضاحت سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا۔ انبیاء اور رسول آتے رہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ اس کی تصدیق کرنے والے جو ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لما بین یدیہ من التوراۃ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور وہ متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں، نافذ کرنے کے لیے ہے۔ احکام صرف پڑھا دینے کے لیے، سمجھا دینے کے لیے، بیان کر دینے کے لیے، نشر کر دینے کے لیے نہیں، نفاذ کے لیے ہیں۔ اب تیسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ تین فتوے اللہ تعالیٰ کے، کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تفصیل تھوڑی سی یہ ہے، ایک شخص مسلمان ہے، اللہ کے کلام کو مانتا ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ عقیدے کا کافر نہیں، عملاً کفر پر ہے، عملاً ظلم پر ہے، عملاً فسق یعنی نافرمانی پر ہے۔ جو مانتا ہی نہیں وہ تو کافر ہو گیا، لیکن جو عمل نہیں کر رہا وہ عملاً کفر پر ہے۔ آج ہمیں میٹھی میٹھی باتیں کرنے، میٹھی باتیں سننے کا بڑا شوق ہے، ہمیں سچی سچی جنت چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ اللہ کا کلام نہیں پڑھتے ہم، یہ اللہ کے فتوے موجود نہیں ہیں آج ہمارے سامنے۔ ہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیارے صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا اے حذیفہ اتنی سخت باتیں، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے نا، یہود وغیرہ کے لیے ہے نا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ واہ واہ، بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے پیارے کزنس ہیں بنی اسرائیل تمہارے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے۔ ہاؤ کم؟ کتاب انہیں ملی، شریعت انہیں ملی، اور انہوں نے نافذ نہیں کیا، کفر ظلم فسق انہوں نے کیا۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ آج شریعت کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے نا۔ اگر ہم نافذ نہیں کر رہے تو یہ فتوے پھر ہمارے لیے۔ بات کڑوی لگ رہی مجھے پتہ ہے، بات سخت لگ رہی مجھے پتہ ہے، ہم تو میٹھے میٹھے سننے کے عادی ہو گئے نا۔ میٹھی بات بھی ہم کریں گے، فضائل میں نے آج ابھی اس نشست کے آغاز میں فضائل سنائے آپ کو، یہ مسائل بھی تو سنیں بھائی، یہ درد ہے ہمارے دل کا جو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور قرآن کی آیات کے تابع ہو کر رکھیں گے، اپنی بات نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کی آیات کے تابع ہو کر رکھیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شریعت سے ہم نے غداری کی ہے،
اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ میں سچی توبہ کی توفیق دے، انفرادی سطح پر بھی عمل کی توفیق دے احکامات شریعت پر، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، مراد قرآن، وہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ سبحان اللہ، پچھلی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی، قرآن مہیمن ہے، قرآن حفاظت کرنے والا ہے، ان کی اصل تعلیمات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور قرآن نے ہمارے سامنے باتوں کو رکھ دیا، اور قیامت تک قرآن پاک محفوظ۔ تو اہل کتاب کی کتابوں کی اصل تعلیم اب دیکھنی ہے ہمیں قرآن سے مل جائے گی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ یہ قرآن ان کی پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے مخاطب اپنی خواہشات کی پیروی، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس حق میں سے آ گیا۔ یہ ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے، حق آ گیا نا، اب لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اللہ کے حکم کے تابع ہونا، لوگوں کی خواہشات اور تمہاری خواہشات اللہ کے حکم پر عمل اور اس کے فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ شرع مراد شریعت دستور، اور منہاجا منہاج یعنی طریقہ کار مقرر کر دیا ہم نے۔ اس میں تفصیل ہے، شرع شریعت سے دین اسلام شروع سے چلا آ رہا ہے، شریعتیں الگ الگ رہیں، اس میں فرق رہا۔ یہود کا روزہ، اس میں سحری نہیں تھی، رات کو سے روزہ شروع، ان کی شریعت میں ایسے تھا، ہمارا صبح صادق سے شروع ہوگا، سحری برکت ہے اس میں، حدیث شریف میں بتا دیا گیا، سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے۔ تو دین ایک، شریعت جدا جدا۔ پھر منہج میتھڈالوجی، طریقہ کار مختلف انبیاء کا مختلف رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دلائیں، مکی صورتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی بہترین مثالیں اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنے کی بڑی پیاری مثالیں پیش کر دیں، اور انقلابی جد و جہد برپا کر کے ظلم کا نظام ختم ہو اور اللہ کا دین زمین پر قائم ہو۔ یہ منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میتھڈالوجی ہے طریقہ کار حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین ایک، شریعتیں جدا جدا، اور مختلف منہاج رہے انبیاء اور رسول کے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت یعنی امت واحدہ بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس میں آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، بس تم خیرات یعنی بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جبر کا معاملہ نہیں کیا، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے کفر پر رہے۔ سورہ دہر کے شروع میں اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو ناشکرے بنو، ورنہ اگر اللہ جبرن سب کو ایک راستے پر لے آتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، اور کہاں آگے بڑھنا ہے؟ خیرات میں۔ خیرات قرآن پاک کا لفظ ہے، خیر سے خیرات، اچھے کام، بھلائی کے کام، عمدہ کام، ان میں سبقت لے جانا، ان میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا، اس کی تعلیم عطا ہوئی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ وہ آپ کو ہٹا نہ دے اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ حضور تو استقامت پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ذریعے یہ مخاطبت کا انداز اہل کتاب کو بھی سنایا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دوسروں کی خواہشات کے چکر میں پڑھ کر اللہ کی شریعت سے تم روگردانی نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ دور جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ کتاب کم ہونا،
تعلیمی ادارے کم ہونا، پی ایچ ڈیز کم ہونا، پڑھے لکھے کم ہونا، انٹلیکچوئلز کم ہونا، پیپل آف وزڈم کم ہونا نہیں. ابو جہل ذہن میں آیا، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، لیکن اس کی ایک کنیہ تھی ابو الحکم، a person of wisdom. ابو جہل کون تھا؟ دار الندوہ، یہ پارلیمنٹ تھی قریش کی، پاگل لوگ نہیں تھے، بے وقوف نہیں تھے، نظام تھا ان کا اپنا. ان کی ایک پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، اس کا چیف تھا، اس کا بڑا تھا ابو جہل، فیصلے کرتا تھا. یہ ابو جہل کب کہلایا؟ پہلے تو ابو الحکم تھا، a person of wisdom، انٹلیکٹ والا، حکمت والا. جب اللہ کی وحی کا انکار کیا تو ابو جہل قرار پایا. توجہ کیجئے گا، جہالت کیا ہے؟ اللہ کی وحی کا انکار اور اپنی عقل کو بالا تر سمجھنا. یہ شیطنت بھی ہے، یہ جہالت بھی ہے. تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت اور اعلان نبوت اور آغاز وحی سے پہلے کے دور کو زمانہ کفر تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت. تو جاہلیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کتابیں کم ہو، تعلیمی ادارے کم ہو، پڑھے لکھے لوگ کم ہو دنیاوی اعتبار سے، نہ. جاہلیت ہے وحی کا انکار، اس کی نفی ہو رہی ہے. اور فرمایا سب سے بہترین حکم اللہ تعالیٰ کا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے. آج ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بہترین ہے. آج قرآن ہماری ٹاپ آف دا لسٹ پرائرٹی میں ہے. آج ہماری عدالت قرآن کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. آج ہمارے معاملات میں فیصلے قرآن کریم کے مطابق ہو رہے ہیں. آج ہمارے معاملات زندگی قرآن کے احکام کے تابع ہیں. معیشت کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، کاروبار کو دیکھ لیں، مارکیٹس کو دیکھ لیں، ہماری رسومات کو دیکھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہہ رہے کہ ایمان یقین رکھنے والوں کے لیے سب سے بہترین حکم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. اللہ اس کا یقین اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصاروں کو دلی دوست نہ بناؤ. قلبی دوستی ایمان والوں کی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے، یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب منافقین کا کچھ تذکرہ، لیکن منافقین کے طرز عمل کے ذیل میں دیکھیے گا آج کے حالات کی تصویریں آپ کو پورا البم نظر آ جائے گا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. بس آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کا، وہ ان مراد یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، اگر ان سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا خراب. تو ان کافروں سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں منافقین. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم لے آئے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے تھے اس پر وہ پچھتاتے رہ جائیں. اللہ فتح عطا فرما دے مسلمانوں کو، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم لے آئے کفار کو مٹانے کے اعتبار سے. تو ان منافقین کی جو پینگے بڑھانے کا طرز عمل تھا پہلے کفار کے ساتھ، یہ تو پشیمان ہو جائیں گے اور پچھتاتے رہ جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اٹھاتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. یہ دعوے کرتے تھے ایمان والے ہونے کے، اور آج ان کی یہ حالت ہے. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال اکارت گئے پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر رہ گئے. اگلی آیت کریمہ بھی بڑا ہلا دینے والے کا مقام ہے. ارتداد کا ذکر اس میں آئے گا. ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا. ایک وہ ہے کہ جو اسلام میں داخل تھا توحید کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کر دے، دین کے مسلمات اگریڈ اپون معاملات میں سے کسی کا انکار کر دے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ ہے عقیدے کا ارتداد، پھر جانا. ایک ہوتا ہے عمل کا ارتداد، جیسے ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے، ایک عمل کا کفر ہوتا ہے. ایک عقیدے کا ارتداد ہوتا ہے اپوسٹیٹ ہو جانا، اور ایک عمل کا ارتداد ہوتا ہے. وہ خطرہ ہم سب کو ہے، اور وہ ہے کہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.